ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی یا خان صاحب کی جو حکمت عملی ہے کہ احتجاج کر کے احتجاج کے ذریعے دباؤ ڈال کر ان کی رہائی کی جو اسٹریٹجی ہے یہ کتنی قابل عمل ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو نومبر میں ایک فائنل کال دینے کا اعلان کر چکی ہے، کیا یہ ہو پائے گا؟ بات کریں گے فواد چودھری صاحب سے، سابق وفاقی وزیر ہیں۔ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے سرابی کے جلسے میں اعلان کیا کہ اسی مہینے کال آنے والی ہے، فائنل ایک احتجاج کی کال آنے والی ہے، اور اس میں خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک حتمی ڈیسائسو موومنٹ چلائی جائے گی۔ تو لگ رہا ہے آپ کو یہ جو اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی یا خان صاحب کی کہ احتجاج کے ذریعے خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے، یہ آپ کو قابل عمل لگتی ہے یا پریکٹیکل لگ رہی ہے؟ دیکھیے، اس وقت جو لگ یہ رہا ہے، جو پچھلے 2 سالوں میں یہی ہوا ہے کہ پی ٹی آئی سے انقلاب یا تحریک جو ہے وہ نہیں بن پا رہی، وہ مینج نہیں ہو رہی، اور حکومت سے عمران خان نہیں مینج ہو رہا، تو پاکستان پھنسا ہوا ہے اس سارے معاملے میں۔ اب جو دوسرا حصہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی سے کیوں نہیں مینج ہو رہی، یا وہ ابھی تک عمران خان کو جو اسٹریٹ کے اوپر جو طاقت چاہیے وہ کیوں نہیں جمع کر پا رہی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کی اتنی زیادہ مقبولیت ہے۔ اور عمران خان اس کے اوپر تو دیکھیں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے پاپولر لیڈر عمران خان ہے، اور ابھی ہم باہر نکلیں عمران خان کا ہمیں عمران خان کا مخالف ہی نظر نہیں آتا۔ پی ٹی آئی شاید اتنی ریلیونٹ نہیں ہے، عمران خان بہت ریلیونٹ ہے۔ اور دیکھیے جو غلطیاں ہوئیں، اب تنقید کے اوپر تو چونکہ مجھے خان صاحب نے کہا کہ تنقید نہیں کرنی تو میں نہیں کرتا، میں نہیں کر سکتا، گو میرا تنقید میری ہے بہت اس اسٹریٹجی کے اوپر، لیکن چونکہ خان صاحب نے کہا ہے تو پھر آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایشو یہ ہے پیغام تازہ آیا ہے ان کی طرف سے؟ جی ان کا ہے، 3 دفعہ آ چکا ہے، تو اس لیے میں کرتا نہیں۔ آج کل میں کوئی پیغام پھر سے آیا؟ نہیں آج کل تو خیر ہوا نہیں، جب بھی ہوتا ہے چونکہ تو جاتے ہیں ایشو یہ ہے کہ فیصل بھی جاتے ہیں، باقی بھی دوست جاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ایشو، ظاہر ہے مجھے ان کا بہت احترام ہے، تو میں احتراماً جو ہے ان کی بات کوئی بھی جو ہے وہ اس کو کوشش کرتا ہوں کہ جو وہ بات کہیں اس کے اوپر جو ہے وہ میں عمل کروں۔ لیکن ایشو یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ جو بات ہے نا، دیکھیے نا، خالی پاپولیرٹی تو کافی نہیں ہے، اس کو چینلائز بھی تو کرنا ہے نا آپ نے۔ اب چینلائز کرنے میں دیکھیں سمر، آپ اتنا سالوں سے آپ پی ٹی آئی کو بھی کور کر رہے ہیں، پاکستان کی پولیٹکس کو بھی کور کر رہے ہیں، آپ میرے سے ایگری کریں گے کہ 9 فروری وہ دن تھا جب پی ٹی آئی کو سڑک پہ ہونا چاہیے تھا، جب الیکشن ریزلٹس جو ہیں وہ چوری کیے جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، ہم لوگ تو جیل میں تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ 9 تاریخ کو ایم این اے اور ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ریزلٹس ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو جو ہے وہ اسمبلیوں سے باہر کیا جا رہا تھا، تو جو لیڈرشپ یعنی جو تنظیم چاہیے تھی نا، وہ اس دن موجود تھی، اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی غلطی کی، مسڈ اپرچونٹی کا۔ اچھا، اس کے بعد دوسری جو بڑی غلطی ہوئی ہے جو ابھی تک مینیج نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوتی ہے نا، یہ ٹیک آل نہیں ہوتی، اس میں آپ کو اپوزیشن کی ساری جماعتیں اکٹھی کرنی ہوتی ہیں۔ نوابزادہ نصر اللہ صاحب سے ان کے آخری وقت میں جو ہے نا، مجھے بڑا موقع ملا، میں ان کے ساتھ نکلسن روڈ کے اوپر ہم بیٹھتے تھے ان کے ساتھ، وہ بڑے انسٹیٹیوشن تھے خود، وہ بتاتے تھے، ہمارے دوست ہیں منیر خان صاحب، وہ بتاتے کہ وہ کہتے ہیں نوابزادہ نصر اللہ صاحب کہ جب دشمن کوئی لڑائی ہو رہی ہو نا، تو کسی ہتھیار کو بھی چھوٹا نہیں سمجھتے، ہاتھ میں پڑی ہوئی جو مٹی ہے نا وہی آنکھوں میں ڈالنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے، آپ نے چاہے چھوٹی پارٹی ہو بڑی پارٹی ہو، ان کو اکٹھا کرنا تھا۔ یہاں تو مسائل کافی زیادہ ہے فواد چودھری صاحب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے قریب آئی پاکستان تحریک انصاف الائنس ایک طرح کا بن ہی رہا تھا، لیکن پھر گنڈا پور صاحب نے کہہ دی جی مولانا نے بڑے جو ہے نا وہ ریٹ لگوا لیا اور ووٹ دے دیا، اس طرح کی تنقید ان پہ گنڈا پور صاحب نے کر دی۔ لوکل پالیٹکس امپورٹنٹ نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں جی جو اچک زئی صاحب جو ہیں انہیں بنایا گیا ایک تحریک کا سربراہ، وہ بالکل سائڈ پہ ہو گئے ہیں، عملاً بالکل سائڈ پہ ہو گئے، خاموش ہو گئے ہیں۔ محمود اچک زئی صاحب تو ناراض ہیں، اپنی وجوہات سے ناراض ہیں، اور دیکھیے یہ محمود اچک زئی ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، حافظ نعیم ہوں، پیر پگاڑا ہوں، یہ این جی او نہیں چلا رہے، یہ پولیٹیکل پارٹی چلا رہے ہیں، جو بار بار کبھی ادھر سے بات آ جاتی ہے جی وہ مولانا فضل الرحمان پہ کیسے ٹرسٹ کریں، تو بھی مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی پہ کیسے ٹرسٹ کریں؟ ایسے ہی ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے کوئی فارمولا بنانا ہے، اس وقت دیکھو مدعے جو بڑے ہیں، مثلا افغانستان کے اوپر مولانا فضل الرحمان کی اور عمران خان کی پوزیشن ایک ہے، خیبر پختونخوا میں آپریشن کے اوپر ایک ہے، جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کے اوپر ایک ہے، اس حکومت میں جو بربریت اور فسطائیت ہے اس کے اوپر ایک ہے، تو بڑے مدوں کے اوپر آپ کا ڈیلیبریٹ یہ اٹیمپٹس ہوتی ہیں کہ اس طرح سے ان چیزوں کو قتل کیا جائے، خراب کیا جائے، یا یہ بے وقوفی میں ہو جاتی ہیں یا نادانی میں یا ناسمجھی میں؟ نہیں، جان بوجھ کے بھی ہوں گی، کیوں نہیں ہوں گی،
لیکن دیکھیں نا یہ تو لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ اس بڑی تصویر کو سامنے رکھے اور جو چھوٹے معاملات ہیں ان کو اگنور کرے. خواجہ آصف صاحب کل کہہ رہے تھے کہ 25 سے 50% لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز ہیں فرنٹ ڈیسک پہ پاکستان تحریک انصاف وہ ان کی کہنے کی تو اہمیت نہیں ہے نا. انہوں نے تو ویسے دو وجہ ہے نا, ایک تو انہوں نے ویسی زندگی میں کبھی سچ نہیں بولا, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو ایسے کوشش کر رہے ہیں نا کہ ساری کمپرومائز لگے. وہ کمپرومائز کا ایشو نہیں ہے. ایشو صرف یہ ہے کہ یہ جو اپنا میرا خیال میں جو الائنس نہ بنانے کا جو نقصان ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کی ذمہ. اچھا اب یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں دیکھو جماعت اسلامی کو بھی بڑا نقصان ہے الائنس میں نہ ہونے کا. آپ نے دیکھا انہوں نے جو دھرنا دیا اپنا بجلی کے اوپر بہت ہی خراب ہو کے گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان جو ہیں جب الائنس میں نہیں جاتے اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ووٹ دے دیتے ہیں, آپ دیکھیں جب ووٹ سے ایک دن پہلے ان کی کہاں پر تھے اور اس کے بعد وہ کدھر گئے. تو ان پارٹیز کو بھی نقصان ہو رہا ہے, یہ نہیں صرف پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے, ان پارٹیز کو بھی نقصان ہو رہا ہے. اور یہ الائنس لازماً ہونا چاہیے تھا اب تک, جو نہیں ہو سکا. اور بہت ساری وجوہات کا آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ اندر سے سازشیں ہوتی ہیں, ادھر سے بھی ہوں گی ادھر سے بھی ہوں گی, نہیں, لیکن اس کو اگنور کر کے الائنس ہونا چاہیے.